الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذین کفروا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سنا یہودیوں کی طرف سے نافرمانیاں اور ان کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کرنا، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پاکیزہ ہیں، اس کے اندر پاکیزہ علم ہے، لہذا ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی باتیں نہیں سنتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، علوم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان تھوڑوں کے اندر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو بڑا عجیب واقعہ ہوا، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ یہودی آ رہے ہیں، تو وہ پردے کے پیچھے چلے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یہ یہودی آ رہے ہیں، میرے متعلق ان سے پوچھو کہ وہ تمہارے اندر کیسا آدمی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان یہودیوں سے پوچھا، کیف فیکم ابن سلام، عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگے، خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم میں سے بہترین ہے اور بہترین کا بیٹا ہے۔ اعلمنا وابن اعلمنا، سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ سیدنا وابن سیدنا، ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو تمہارا کیا رویہ ہوگا، کیا کرو گے؟ کہنے لگے، اعاذہ اللہ من الاسلام، اللہ تعالیٰ اسے اسلام سے بچائے رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پردے سے باہر آئے اور ڈٹ کر یہ اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ یہودی جنہوں نے ان کی اتنی تعریف کی تھی وہی کہنے لگے، شرنا وابن شرنا، یہ بڑا شریر ہے اور بڑے شریر کا بیٹا ہے۔ وہی یہودی، وہی زبانیں جو ابھی ان کی تعریف کر رہے تھے، اب وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ صرف ان کی ضد تھی، جانتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم اور پہلی کتابیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے اندر برحق تھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان لوگوں کے پاس کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی قرآن مجید، مصدق لما معهم، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، جو کتابیں ان یہود و نصارہ کے پاس موجود تھیں، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو نہ ماننے سے ان کتابوں کا بھی انکار لازم آتا ہے جن کا یہ مصدق ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم ان کتابوں کے خلاف ہوتا پھر وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کچھ اور ہے اور قرآن کریم کچھ اور کہتا ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، مگر یہ تو ان کا مصدق ہے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں،
اس آیت کریمہ کی 2 تفسیریں تمام تفسیروں میں نقل کی گئی ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ نمبر 1 فتح کا معنی کھولنا، تو اس لحاظ سے تفسیر اور معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے، یعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ فتح کا معنی کامیابی، تو یہودی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح اور کامرانی کے لیے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اب وسیلہ تو اسی کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہوگا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ فلما جاءہم، پر جب آ گئی ان کے پاس ما عرفو، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس اللہ رب العزت کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر۔ اب یہاں وسیلے کا مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ اے پروردگار حضور علیہ السلام کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل سے میرا یہ کام کر دے، یا یوں کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت سے میرا یہ کام کر دے۔ وسیلہ، طفیل، صدقہ، حرمت، یہ سب کا ایک ہی معنی ہے، اپنے لغت اور زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو اس میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، اگر وسیلہ کرنے والا، توسل کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر ناظر ہے اور عالم الغیب ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے اور تمام کاموں میں اس کو تصرف بھی حاصل ہے، وہ میرا یہ کام کرا سکتا ہے، تو ایسے وسیلے کو کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسا توسل کرنے والا کافر اور مشرک ہے۔ نمبر 2، اگر وسیلہ کرنے والا جس کا وسیلہ دے کر دعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب مختار کل نہیں سمجھتا، اس کو متصرف فی الامور بھی نہیں سمجھتا، حاضر ناظر مختار کل صرف اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھتا ہے، اور اس کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ سے جبراً کرا سکتے ہیں بزرگ یا انبیاء، وہ اس کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے زبردستی کروا سکتے ہیں، اور محض ان کے ساتھ تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار میرا تیرے پیغمبروں پر ایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اولیاء اللہ کی محبت کا واسطہ دے کر کہ میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرا ان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کی وجہ سے میں وسیلہ دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو یہ وسیلہ جائز ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، اور یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ کس چیز کا کفر کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کفر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ،
کہ یہ نازل کرتا ہے اللہ رب العزت اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس پر کسی کا کوئی زور اور اختیار نہیں چلتا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ان کے کفر اور انکار کا نتیجہ یہ ہوا فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، ایک غضب پہلے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور دوسرا غضب آخری نبی کا بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔